فإن اللہ تبارک و تعالی، ابھی ہمارا ٹھوس ہمارا عقیدہ ہے، ائمہ معصومین نے کو اللہ تعالیٰ نے پیشوا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو امام بنایا ہے، ان کا اختیار اللہ تعالیٰ نے خود کیا، فرمایا ہے، فرمایا فإن اللہ قد اطلع إلى الأرض، اللہ تعالیٰ نے، ابھی یہ ہماری مجبوری ہے، کچھ الفاظ ایسے ہم استعمال کرتے ہیں جو ہم بندوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ لفظ جب خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور جب بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب اور ہوتا ہے۔ خدا کے صفات ثبوتیہ میں سے ایک صفت متکلم ہے، میں بھی متکلم ہوں، ابھی آپ کے سامنے کلام کر رہا ہوں، ابھی آپ نے نعرہ لگایا ہے، آپ بھی متکلم ہیں، خدا بھی متکلم ہے۔ کیا خدا اس طرح کلام کرتا ہے جس طرح میں کلام کرتا ہوں؟ میرا منہ ہے، میرے منہ کے اندر زبان ہے، اس میں 32 دانت ہے، حلق ہے، یہ یہاں سے جو ہے نا میں حروف کو جوڑ کے الفاظ بناتا ہوں، الفاظ کو جوڑ کے جملے بناتا ہوں، جملوں کو جوڑ کے وہ خطبہ بناتا ہوں۔ خدا کا بھی منہ ہے، اس کے بھی 32 دانت ہیں، لمبی سی جو ہے نا وہ زبان ہے، تیز ترار، ہاں جو مرضی جو ہے نا وہ آوازیں نکالے۔ کیا مطلب ہے؟ میرے متکلم ہونے کا مطلب تو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب ہے خدا جس چیز میں چاہے کلام ایجاد کرے۔ درخت میں اللہ تعالیٰ نے کلام کی وہ خط پیدا کی، ادھر سے کیا آواز آئی؟ انا الحق، انا الحق کی آواز آئی۔ بڑا معرفت بھرا شعر ہے فارسی میں ترجمہ تو کر دوں گا، لیکن جو ڈائریکٹ جو ہے نا وہ ہمارے حاجی صاحب جس طرح سمجھیں گے اسی طرح ہم نہیں سمجھیں گے۔ وہ شاعر کہتے ہیں موسیٰ نیست کہ دعوی انا الحق شنود، ورنہ این زمزمہ اندر شجری نیست کی نیست۔ آج جو ہے نا کوئی حضرت موسیٰ نہیں ہے جو درخت کے اندر سے انا الحق کی آواز نہ سنے، ورنہ کوئی ایسا درخت نہیں ہے جس سے انا الحق کی آواز بلند ہو۔ موسیٰ نیست کے دعوی انا الحق شنود، ورنہ این زمزمہ اندر شجری نیست کی نیست۔ ادھر جس میں چاہے بولنے کی طاقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائی روز قیامت اللہ کہے گا تم نے نامحرم کو دیکھا، گانا سنا، اچھا جی ہاتھ سے فلان کو تماچا مارا، یہ سارے اعضاء ڈھیٹ انکار کریں گے، صاف انکار کریں گے، پالنے والے تیری ذات کی قسم ہم نے کسی کو نہیں مارا، نہ گانا سنا، نہ غیبت کی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگا دے گا، آنکھوں سے کہے گا بولو، کانوں سے کہے گا بولو، ہاتھوں سے کہے گا یہ کان کہیں گے کہ اس نے میرے ذریعے غیبت سنی تھی یا گانا سنا تھا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے میرے ذریعے اس نے یتیم کو تماچا مارا تھا، یہ گواہی دیں گے میرے ذریعے جو ہے نا ایک بے گناہ کو یا پتہ نہیں وہ بینک میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے یا موبائل چھیننے کے لیے جو ہے نا، ابھی اس دن ایک میت خاتون کی میت آئی ہوئی تھی، موبائل چھیننے میں وہ دینے مزاحمت کی، گولی مار کو ختم کر دیا، ادھر بیچارے خاتون کو بلایا گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے خدا کے اچھا پھر یہ اپنے اعضاء کو ڈانٹنے لگے گا قیامت کے دن، قل لما شہدتم علیہ، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے، ہاتھوں سے، کانوں سے کہے گا تو میرے اعضاء ہونے کے باوجود میرے خلاف گواہی دیتا ہے؟ وہ جواب میں کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل، عجیب منظر ہے، ہاں کیا کریں، جس خدا نے باقی چیزوں کو بولنے کی طاقت دی ہے انسانوں کو، اسی طرح اس نے بھی ہمیں تیرے خلاف گواہی دینے کی طاقت بھی دی اور گواہی دینے کا حکم بھی دیا۔ ہم تو تیری طرح نافرمان تھوڑی ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ تو خدا کا متکلم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز میں چاہے کلام ایجاد کرے۔ خدا کے متکلم ہونے کا مطلب یہ ہے، میرے متکلم ہونے کا مطلب دانتوں کو، زبان کو، حلق کو استعمال میں لاتا ہوں۔ خدا کے نہ دانت ہے، نہ منہ ہے، نہ زبان ہے، نہ حلق ہے، نہ حنجرہ ہے۔ وہ جس چیز میں چاہتا ہے وہ کلام ایجاد کرتا ہے۔ اچھا جی، تو فرمایا اطلع الی الارض، اللہ تعالیٰ زمین پر مطلع ہوا، یعنی
پوری جو ہے نا وہ روئے زمین پر بسنے والی مخلوق کا اس نے نظارہ کیا، جائزہ لیا، اور ان کے دلوں کی نیات پر جو ہے نا اس نے نظر دوڑائی. ہاں یہ ترجمہ ہے. پھر کیا کیا؟ نظر دوڑانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اچھا جی عرض فاختارنا، اتنے انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے ہمارا انتخاب کیا، سبحان اللہ، اختیار کیا اس کو. ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار کیا. واختار لنا شیعتن، اور ہمارے لیے شیعوں کا انتخاب بھی اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. وہ کرتے کیا ہے؟ ینصروننا، وہ ہماری وہ نصرت کرتے ہیں. ویفرحون بفرحنا، ہماری خوشی کے موقع پر وہ خوشی مناتے ہیں. ویحزنون لحزننا، اور ہمارے غم کی دنوں میں، مصائب کے دنوں میں، ولادت کی دنوں میں محفل میلاد جو ہے نا وہ جمتی ہے، اور شہادت کے دنوں میں مجلس رضا منعقد کرتے ہیں. یبذلون اموالہم وانفسنا فینا، ہماری راہ میں جان بھی قربان کرتے ہیں، اور ہمارے راہ میں اپنا مال بھی جو ہے نا وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک منا والینا، یہ ہم سے ہیں اور ان کی بازگشت ہماری طرف ہوگی، ان کی بازگشت ہماری طرف ہوگی. بس آخری جملہ پڑھنے لگا ہوں. ما من شیعۃ، ما من الشیعۃ عبد یقارب امرا نہیناہ عنہ. کیا کہتے ہیں نا، اب جگر تھام کے بیٹھ کے میری باری آئی. یہ کہتے ہیں نا وہ آدمی ہمارا شیعہ نہیں ہے جو گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. جن کاموں سے ہم روکتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، جو ان کا مرتکب ہو وہ شیعہ جو ہے نا، شین یہ عین، اس کے مفہوم میں اتباع اور پیروی کا پہلو شامل ہے. ٹھیک ہے نا جی. ما من الشیعۃ، ما من الشیعۃ عبد، وہ بندہ شیعہ نہیں ہے یقارف امرا نہیناہ عنہ، جو اس کام کا مرتکب ہو کہ جس سے ہم نے اس کو منع کیا ہوا ہے. یا آگے یہ جاری ہے، کل ادھر سے پڑھیں گے. ما من الشیعۃ من یفارق امرا نہیناہ، وہ بندہ شیعہ نہیں ہے جو ایسا کام کرے گی جس سے ہم نے اس کو منع کیا ہوا ہے. اگر خدا نخواستہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کا کفارے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس کو انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اللہم انا نسألک